السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ نے اس دنیا کی اہمیت کو 3 مثالوں سے واضح کیا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کے جالے جیسی ناپائیدار ہے، اور یہ مچھر کے پر جتنی اور جیسی ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی مثالیں ہیں، لیکن ہم وقت پر سمجھنا نہیں چاہتے شاید۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ کیا کچی عمر میں ذہن پر لگی پکی لکیریں تعلیم اور تجربے سے مٹ جاتی ہیں؟ اور وہ تو تمہارے دل کے تہہ خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ انکہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزوئیں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں۔ وہ تو سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو یا اظہار بے بسی کر دو، بس۔ عورت تو ایک مرد کے لیے مر مٹتی ہے، اسے مرد سے آگے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ چھوڑ دے تو اسے پرواہ نہیں، مگر مرد چھوڑ دے تو وہ مر مٹتی ہے۔ اللہ اس سے محبت نہ کرے تو اسے کوئی فکر نہیں، مرد چھوڑ دے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی دھیان نہیں آتا، مگر مرد ناراض ہو جائے تو وہ سولی پہ لٹک جاتی ہے۔ مرد کو منانے کے لیے وہ 2 جہاں ایک کر دیتی ہے، مگر اللہ کو منانے کے لیے وہ ایک مرد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ مرد کو منانے کے لیے وہ ہر رشتہ چھوڑنے پہ تیار ہو جاتی ہے، ماں کا، باپ کا، بہن بھائی کا، اور اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے تھے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پہ حلال کا انعام جلد ملے گا۔ کچھ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ پردہ کر بھی لیں تو مردوں کی نظریں پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن کیا ایک باپردہ لڑکی کو دیکھ کر آنے والا خیال اور ایک بے پردہ لڑکی کو دیکھ کر آنے والا خیال ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ سنو، میں عورت ذات ہوں، میں دل دکھنے پر راتوں کو گلیوں میں نہیں پھر سکتی، میں تمہارا درد سگریٹ کے دھوئیں میں نہیں اڑا سکتی، میں تمہارا غصہ گھر والوں پر نہیں اتار سکتی۔ مجھے تو رونے کے لیے بھی رات کا انتظار کرنا پڑتا ہے تاکہ میرے آنسو تکیے میں سما سکیں۔ میرے اندر سب ٹوٹ رہا ہو، پھر بھی مجھے سب سے ہنس کر بات کرنی ہوتی ہے۔ ہم مڈل کلاس لڑکیاں اپنی پسند نہیں بتا سکتی، ورنہ ہمارے ماں باپ کی عزت نہیں رہتی، یہاں تک کہ ہم اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتی۔ ہم پر تب بھی یہ الزام لگا دیا جاتا ہے، بد کردار تھی، کچھ غلط کر کے مر گئی۔ حجاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور رحمت کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ رحمت کو اوڑھ لیا جاتا ہے۔ اوڑھ لیں اس رحمت کو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ میں تعلق میں مہنگے تحفوں، بلا وجہ تعریفوں اور اچھی صورت کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر ایک کہہ نہ سکے اور دوسرا اس کی پریشانی سمجھ لے، تھکے ہوئے حلیے میں ایک دوسرے کے سامنے جانے میں ہچکچاہٹ نہ ہو، اور عیبوں پر تانے ملنے، نصیحتیں کرنے کی بجائے بس خاموشی سے بنا کچھ کہے آپ کو سمیٹ لیا جائے، تو میری ڈکشنری میں اسی کا نام محبت ہے۔ میں اچھے لباس، خوبصورت چہروں، اونچے سٹیٹس والے لوگوں سے مرعوب نہیں ہوتی، میں ان لوگوں سے مرعوب ہوتی ہوں جو ایمان میں مجھ سے زیادہ ہوں، جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہوں، جن کے عمل مضبوط ہوں۔ رشک آتا ہے مجھے ایسے لوگوں پر جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر خود سے بھی زیادہ ہو۔ مجھے ایسے لوگ آئیڈیل لگتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے نا، اس میں یہ سیاہ نور ہے،
یہ نور تب تک رہے گا جب تک تمہاری نظر ٹھیک ہے، اور جب تمہاری نظر ٹھیک نہیں رہے گی تب یہ نور نور بھی نہیں رہے گا۔ مردوں کا پردہ عورتوں کے پردے سے زیادہ سخت ہے۔ کسی لڑکی نے پردہ نہیں کیا تو کیا ہوا، ہٹا لو نظر اس سے اور آنکھ کے نور کو بجھنے سے بچا لو۔ حیا صرف آنکھ کا جھکا دینا ہی نہیں ہے، آنکھ کا بے حیائی کے تمام مناظر سے احتراز اصل حیا ہے، چاہے تصویر ہو، تمثیل ہو یا کاغذ پر چھپی غلیظ تحریر۔ کچھ لڑکیاں جدھر کی ہوا دیکھتی ہیں ادھر ہی چل پڑتی ہیں، حالانکہ یہ کام ایک مسلمان عورت کا نہیں بلکہ گلی میں پڑے کچرے کا ہوتا ہے۔ حدود میں بے شک زندگی کے لامحدود سمندر میں اتری ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اپنی محدود کشتی سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ اللہ سے دوستی کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ ہی مسکراہٹ رہتا ہے، اور دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی، تم ساری دنیا سے تھک ہار کر میری گود میں سر رکھ کر رو لینا، میں تمہیں طعنہ نہیں دوں گی کہ مرد روتے نہیں، میں تم پہ ہنسوں گی نہیں کہ مرد ہو کے رو رہے ہو، تمہارے بالوں میں انگلیاں پھیر کے اپنے پوروں سے تمہارے دکھ سمیٹوں گی، تمہاری آنکھوں سے بہنے والے دکھ میں اپنے ہونٹوں سے چن لوں گی، میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں خوش قسمت ہوں کہ جسے ساری دنیا پتھر دل کہتی ہے اس کا دل کس قدر نرم ہے، یہ صرف میں جانتی ہوں۔ تم میری گود میں سر رکھے ٹوٹ کے بکھر بھی جاؤ تو میرا وعدہ ہے میں تمہیں اپنی محبت سے جوڑ دوں گی، میں تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی، اور تم بھی میری زندگی میں نہ رہا۔ دیکھنا ایک دن تم تھک ہار کر آؤ گے اور مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش میں واٹس ایپ پر میری چیٹ اوپن کرو گے تو تمہیں سیاہ ڈی پی ملے گی جسے دیکھ کر تمہارا دل ڈر جائے گا۔ جیسے ہی تم میسج لکھنے لگو گے تو تمہاری نظر لاسٹ سین پر پڑے گی جو کہ تمہیں بہت دنوں پہلے کا ملے گا، اور اسے دیکھ کر تمہارے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھیں گے اور تم میسج نہیں لکھ پاؤ گے۔ اتنے میں تم میرا نمبر ڈائل کرو گے تو نمبر تمہیں سوئچ آف ملے گا اور تمہارے ہونٹ لرز جائیں گے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں گی، اور تم میری تلاش میں گھر سے نکلو گے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر تم میری قبر تک آ پہنچو گے، اور اس قدر مجھے چینخ چینخ کر پکارو گے کہ تمہارے کانوں سے خون بہنے لگے گا، لیکن افسوس اس دن میں تمہاری یہ چیخو پکار، شدت اور بے بسی میرے کسی کام کی نہیں ہوگی۔ تمہیں یاد ہیں وہ دن جب میں ہر رات تمہیں میسج کرتی تھی تو تم آن لائن ہونے کے باوجود گھنٹوں مجھے نظر انداز کرتے تھے، اور پھر اگلے کچھ گھنٹوں بعد ایک مختصر سا جواب آتا تھا کہ میں ابھی مصروف ہوں، تھوڑی دیر تک کرتا ہوں، اور میں ساری رات تمہارے ایکٹیو سٹیٹس کو ٹائپنگ میں بدلنے کا انتظار کرتے کرتے سو جایا کرتی تھی۔ تمہیں پال بھر کے لیے بھی کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ تمہارا وہ نظر انداز کرنا مجھے اندر ہی اندر سے ایسے توڑ گیا کہ میں آج تک اپنی ذات کے ٹکڑے اکٹھے کر رہی ہوں۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بھی بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہے۔ جو تمہارے خوش ہونے پر خوش ہو اور تمہارے غمگین ہونے پر غم میں ڈوبے، ان سے خون کا رشتہ ہو نہ ہو، وہی تمہارے اپنے ہیں۔ محبت میں میری جمع پونجی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی ڈھیر ساری تصویریں، چند بے راز میسج، ٹوٹے خواب، ڈھیروں یادیں اور ہمیشہ کی اداسی۔ غریبوں اور کمزوروں کے لیے پکارنے والوں کی آوازیں انہیں حق تو نہ دلا سکیں، البتہ ان میں اکڑ پیدا کرنے میں ضرور کامیاب ہو گئیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔
میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، بیل آئیکن کو پریس کر کے میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دو، شکریہ۔